بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن اس کو بعض لوگوں نے نحوست والا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں ہم شادی کر سکتے یا نہیں، کیونکہ ایک عقیدہ عوام کے اندر بہت مشہور ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، 2 عیدوں کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر 2 عیدوں کے درمیان شادی کی جائے، یعنی شوال کے مہینے میں شادی کی جائے، تو وہ شادی پائیدار نہیں ہوتی، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور یہ شادی زیادہ دن تک نہیں ٹکتی ہے، بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اس کی کوئی حیثیت اسلام کے اندر نہیں ہے، اور یہ عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اور یہ زمانے جاہلیت والا عقیدہ ہے۔ دیکھیے، پورے سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن میں سے کوئی دن بھی اسلام کے اندر منحوس نہیں ہے۔ پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ اسلام کے اندر منحوس نہیں ہے۔ ایک مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، نہ 28 دن ہوتا ہے نہ 31 دن ہوتا ہے، یا تو 29 ہوتا ہے یا 30 ہوتا ہے۔ تو 29 اور 30 دنوں میں سے کوئی دن اسلام کے اندر منحوس نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر نہ کوئی دن منحوس ہے، اور نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، اور نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے۔ یہ نظریہ رکھنا کہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ اس عقیدے سے مسلمانوں کو باز آ جانی چاہیے۔ شوال کا مہینہ تو برکت والا مہینہ ہے، اہمیت والا مہینہ ہے، یہ اس کے اندر تو کئی خصوصیتیں یا کئی برکتیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ شوال کے مہینے کی ایک خصوصیت اور ایک برکت یہ ہے کہ نفلی روزوں میں سے کسی روزے کو اتنی اہمیت حاصل نہیں جو شوال کے 6 روزے کو یہ اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد شوال کے مہینے کا 6 روزہ رکھ لے تو اسے اللہ تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے، پورے سال۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے ایک مہینے کا روزہ، ایک نیکی کا اجر اللہ کے یہاں 10 نیکی کے برابر ملتا ہے، تو ایک مہینے کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا، اور شوال کے 6 دن کے روزے رکھیں گے تو 6 دن کا روزہ 60 دن کے برابر ہو جائے گا، 10 چھکے 60، اور 60 دن کے 2 مہینے ہوتے ہیں، تو 2 مہینے کا ثواب اس میں مل گیا۔ تو جو آدمی رمضان کا روزہ اور شوال کا 6 روزہ رکھ لے تو اس کو پورے سال کا ثواب اس لیے مل جاتا ہے کہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر اور شوال کا 6 دن کا روزہ 2 مہینے کے برابر، تو 10 اور 2 12 مہینے، تو گویا 12 مہینے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو شوال کے مہینے کی تو اتنی اہمیت ہے کہ اس کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 مہینے کا اجر دیتا ہے۔ تو اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا تو اس کی اہمیت اس طرح سے کیسے ہوتی؟ اس لیے یہ کہنا کہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس عقیدے سے باز آ جانی چاہیے۔ اسی طرح سے شوال کے مہینے کی دیکھیے کتنی اہمیت اور خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کے یہاں کل 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان میں سے پہلی عید، عید الفطر، شوال کی 1 تاریخ کو اللہ نے رکھا ہے۔ اب اس سے برکت والی چیز اور کیا ہوگی کہ مسلمانوں کی 2 عیدوں میں سے ایک اہم عید شوال کے مہینے میں اور اس کی 1 تاریخ کو ہے۔ تو یہ کہنا کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر یہ منحوس ہوتا تو عید جیسی مبارک چیز کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شوال کے مہینے میں نہ رکھتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم میں یہ آیا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ چند جو متعین مہینے، ان میں سے پہلا مہینہ شوال ہے، دوسرا مہینہ ذی قعدہ ہے، اور تیسرا ذی الحجہ کے 10 دن ہے، یہ اشہر حج میں سے ہے۔ تو شوال کا مہینہ تو یہ تو اشہر حج میں شمار ہوتا ہے، اس کا جو مہینہ اشہر حج میں یعنی حج کے مہینوں میں شمار ہو، وہ مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس کو منحوس کہنا بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد اگلی فضیلت اور اہمیت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح اسی مہینے میں ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ شوال کے مہینے میں ہی ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا شوال کے مہینے میں، وادخلت علیہ فی شوال، اور جب میری رخصتی ہوئی حضور کے پاس تو وہ بھی شوال کے مہینے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح 6 یا 7 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور رخصتی اسی وقت نہیں ہوئی تھی بلکہ 2 سال کے بعد ہوئی تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی۔ تو شادی بھی حضرت عائشہ کی شوال کے مہینے میں، اور جب رخصتی ہوئی 2 سال کے بعد تو وہ بھی کیا کہتے ہیں شوال کے مہینے میں۔
اور حضرت عائشہ کہتی ہیں وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَن تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ، حضرت عائشہ اس بات کو پسند کرتی تھی کہ ان کی عورتوں کی رخصتی ہو تو شوال کے مہینے میں ہو. یعنی حضرت عائشہ کے نزدیک شوال کے مہینے میں نکاح کرنا اور رخصتی کرنا یہ مستحب تھا. وہ لوگوں کو ترغیب دیتی تھی. وہ فرماتی ہے فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَىٰ عِندَهُ مِنِّي، کہ حضور کی جتنی بیویاں تھیں ان ساری بیویوں میں مجھ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی اور مجھ سے زیادہ لطف اندوز ہونے والی اور مجھ سے زیادہ محبت حضور کو کسی سے نہیں تھا، جبکہ میری کیا کہتے شادی شوال کے مہینے میں ہوئی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوتا کہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس سے نکاح کے اندر پائیداری نہیں ہوتی، نکاح کے اندر شوہر بیوی کے درمیان محبت نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت امی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ جواب دیتی تھی کہ میرا نکاح حضور سے جو ہوا تو شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اور مجھ سے حضور کو جو محبت تھی کائنات کے اندر کسی شخص کو اتنی کہ آگے تھے کسی سے محبت نہیں ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر شوال کے مہینے میں نکاح کرنے سے شوہر بیوی کے درمیان محبت نہ ہوتی ہے تو حضرت عائشہ کو حضور سے اتنی زیادہ کیسے محبت ہوتی، یا حضور کو حضرت عائشہ سے اتنی زیادہ کیسے محبت ہوتی. وہاں بھی نکاح کے اندر کیا کہتے خرابی آتی ہیں، وہ نکاح کے آگے ختم ہو جاتا ہے، پائیدار نہ ہوتا ہے. لیکن ساری دنیا جانتی ہے، آج 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے لوگ کیا کہتے ہیں ان کے فضائل بیان کرتے آ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کو حضور سے اور حضور کو حضرت عائشہ سے جو محبت تھی کائنات کے اندر کسی کو اتنی محبت نہیں تھی. اور جس دن حضرت عائشہ کا نکاح حضور سے ہوا اس دن کیا کہتے ہیں زمین سے لے کر کے آسمان تک فرشتے خوشیاں منا رہے تھے. تو اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا تو اس منحوس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کا نکاح حضور سے کیسے کراتے اس مہینے کے اندر. لہٰذا یہ کہنا کہ کیا کہتے شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرنی چاہیے بالکل غلط عقیدہ ہے. اسی طرح سے حضور کا ایک دوسرا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جو ہوا وہ بھی شوال ہی کے مہینے میں ہوا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج ام سلمہ فی شوال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا شوال کے مہینے میں. وجمعها الیہ فی شوال، اور ان کو رخصتی کر کے اپنے پاس لے کر کے آئے تو وہ بھی شوالی کا مہینہ تھا. تو یہ دونوں روایتیں بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک نکاح اس مبارک مہینے میں ہوئے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کو اس غلط عقیدے سے بچ جانی چاہیے. یہ عقیدہ اصل میں زمانہ جاہلیت سے چلا رہا ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر شوال کے مہینے میں کبھی طاعون کی بیماری پھیلی تھی، تو اس زمانے میں پنڈتوں نے مشہور کر دیا کہ جو طاعون کی بیماری پھیلی ہے یہ شوال کی نحوست کی وجہ سے پھیلی ہے. چونکہ شوال کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں زائل ہونا، ختم ہونا. تو اس طاعون کی بیماری کے اندر عرب کی کئی بستیاں ختم ہو گئی تھیں، اجڑ گئی تھیں. تو اس کی وجہ سے پنڈتوں نے کہا کہ یہ شوال کے مہینے کی نحوست ہے کہ ایسی بیماری اس مہینے کے اندر آئی کہ عرب کی بستیوں کو اجاڑ کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا. اور اسی زمانے سے لوگ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر شوال کے مہینے میں شادی کی جائے تو وہ نکاح پائیدار نہیں ہوتا، زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مبارک نکاح اس مہینے کے اندر کیے ہیں کہ اگر کیا کہتے شوال کے مہینے میں نکاح کرنا بے برکتی کا سبب ہوتا ہے یا ٹوٹنے کا سبب ہوتا تو حضرت عائشہ کا نکاح اس مہینے میں ہوا، ٹوٹ جاتا. حضرت ام سلمہ کا نکاح حضور سے اسی مہینے میں ہوا، ٹوٹ جاتا، لیکن نہیں ٹوٹا. حضور کو جتنی محبت کے آگے حضرت عائشہ سے تھی کائنات کے اندر کسی سے نہیں تھے. لہٰذا اس عقیدے سے باز آنی چاہیے. اور کیا کہتے ہیں اسی طرح سے بعض مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی غلط ہے. میں نے کہا نا کہ 360 دن میں سے کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے اور کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے. اس سے مسلمانوں کو بالکل پرہیز کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو صحیح عقیدہ رکھنی چاہیے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھنی چاہیے. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے شفا آن لائن کو سبسکرائب بھی کیجیے.